औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह तूर का हम आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 27 है। पहला रुकू देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मशहूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़िउन मा लहू मिन दाफ़िन। तर्जुमे को देखें। कसम है, वाव कसमिया से सूरत का आगाज़ हो रहा है। कसम है पहाड़ की और इस किताब की जो खुले हुए कागज़ में लिखी है, और कसम है बैतुल मामूर की, और कसम है ऊंची छत की, मुराद आसमान है, और कसम है दरियाए शूर की जो पानी से पुर है, कि बेशक आपके रब का अजाब ज़रूर होकर रहेगा, कोई इसको टाल नहीं सकता। तो यहाँ से देखें, कस्मों के साथ जो है ना वो सूरत का आगाज़ हुआ है। पहली कसम है तूर की, यानी वो कोहे तूर जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शर्फ़ हम कलामी नसीब किया और तौरात अता की। दूसरी कसम है इस किताब की जो कागज़ में लिखी हुई है। यहाँ किताब से क्या मुराद है, इसमें मुफस्सिरीन के कई कौल हैं। किसी ने लौहे महफूज मुराद लिया, किसी ने लोगों के अमाल नामे, किसी ने तूर की मुनासबत से तौरात, किसी ने कुरान करीम या तमाम आसमानी कुतुब, ये सब एहतमाल है। तीसरी कसम है बैतुल मामूर की। बैतुल मामूर सातवें आसमान में फरिश्तों का काबा है और दुनिया के खाना काबा के ठीक बिल्कुल सातवें आसमान में है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि शब मेराज में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर पहुँचे तो आपको बैतुल मामूर की तरफ ले जाया गया, जहाँ हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इबादत तवाफ़ के लिए दाखिल होते और फिर कभी इनको दोबारा वहाँ पहुँचने की नौबत नहीं आती। यानी हर रोज़ 70,000 नए फरिश्तों की बारी होती है। सुभान अल्लाह। चौथी कसम सकफ़ मरफू की, यानी ऊंची छत की। इससे मुराद या तो आसमान है या अर्श अज़ीम मुराद है, ये तमाम आसमानों के ऊपर है। पांचवी कसम है बहर मस्जूर की, यानी उबलते हुए समुंदर की। बाज़ मुफस्सरीन ने बहर मस्जूर के मतलब ये लिए है कि कसम है समुंदर की कि जो आग बना दिया जाएगा, जिसमें इशारा इस तरफ है कि क़यामत के रोज़ सारा समुंदर आग बन जाएगा, जैसे कि सूरह तकवीर में है व इज़ल बहार सुज्जिरत, जिसकी एक तफसीर ये है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला शम्स व कमर और तमाम सितारों को समुंदर में डाल देंगे और फिर इस पर तेज़ हवा चलेगी जिससे सारा समुंदर आग हो जाएगा, जो फिर जहन्नुम में शामिल कर दिया जाएगा। अगली आयत को देखें। यौम तमूरुस समाउ मूरा व तसीरुल जिबालु सीरा फ़वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना हुम फ़ी ख़ौज़िन यलअबून यौम युदअऊना इला नारि जहन्नम दाआ हाज़िहिन नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून अफ़सिह्रुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून इस्लौहा फ़स्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तामलून। और ये इस रोज़ वाक़या होगा जिस रोज़ आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ हट जाएंगे, तो जो लोग जुटलाने वाले हैं और जो तकज़ीब के मशगले में बेहूदगी के साथ लगे हुए हैं, उनको उस रोज़ कमबख्ती आएगी जिस रोज़ कि उनको आतिश दोज़ख की तरफ धक्के दे दे कर लाया जाएगा। ये वही जहन्नुम है जिसको तुम झुटलाया करते थे। तो क्या ये भी सहर है? देख कर बताओ, या ये कि तुमको अब भी नज़र नहीं आता? इसमें दाखिल हो, फिर ख्वाह इसके सहार करना या ना सब्र करना या ना सब्र करना तुम्हारे हक़ में दोनों बराबर हैं।
جیسے کہ تم کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ یہاں پہ آیات میں احوال قیامت میں سے صرف دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ ایک تو یوم تمور السماء مورا، یعنی جس روز آسمان کانپنے اور تھر تھرانے لگے گا۔ دوسرا اور تیسرا جبال و تسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس طرح کے دوسرے ہولناک حوادث واقعات کا ذکر قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں آیا ہے۔ مثلاً 30ویں پارے کی سورہ اذا شمس کورت میں اور اذا السماء انفطرت میں ایک حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے روز کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو چاہیے اذا الشمس کورت کو پڑھے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اتنی جلدی بڑھاپا کیوں آ گیا؟ یعنی آپ کے مزاج مبارک کی قوت سے یہ توقع نہ تھی کہ اتنی عمر میں آثار بڑھاپے کے آپ پر ظاہر ہوں گے۔ یہ بات ہمارے قیاس کے خلاف وقوع میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا: سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت۔ ان صورتوں میں احوال قیامت اور عذاب الہی جو دنیا اور آخرت میں لوگوں پر گزرا اور گزرے گا مذکور ہے، تو مجھ کو اس سننے سے اپنی امت کا غم غلبہ پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیات کو دیکھیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وأمددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون وأقبل بعضهم على بعض یتساءلون قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ ترجمے کو دیکھیں۔ متقی لوگ بلا شبہ بہشت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، اور ان کو جو چیزیں ان کے پروردگار نے دی ہوں گی اسے خوش دل ہوں گے، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ خوب کھاؤ پیو مزے کے ساتھ اپنے اعمال کے بدلے میں تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ کریں گے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کریں گے، اور ان کے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال میں گھرا ہوا ہوگا، اور ہم ان کو میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز افزاں دیتے رہیں گے، اور وہاں آپس میں بطور خوش طبعی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی کریں گے کہ اس میں نہ بری بات کہیں گے اور نہ بری بولیں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے آ جائیں گے جو خالص انہی کے لیے ہوں گے، گویا وہ حفاظت میں رکھے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے، تو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے
واقعی وہ بڑا محسن مہربان ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ان آیات تفسیر سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنتیوں کی جنت میں پہنچ کر دنیا کا حال بھی سب یاد رہے گا، اسی طرح جہنمیوں کو بھی دنیا کی سب باتیں یاد ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں آخرت کو بکثرت یاد کرتے رہنا، اپنے انجام سے ڈرتے رہنا اور اپنے حسن انجام کی دعائیں دنیا میں کرتے رہنا، یہ متقی مومنین کی علامات میں سے ہے۔ تیسرا یہ کہ بزرگوں اور دینداروں کے ساتھ نسبی تعلق آخرت میں باعث نفع ہوگا بشرط ایمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی اولاد کو بھی ان کے بزرگ آبا کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے جنت کے اس درجے کے مستحق نہیں ہوں گے، تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنی ماں باپ، بیوی اور بچوں کے متعلق دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان سے کہا جائے گا وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے، اس لیے ان کا جنت میں اپنا الگ مقام اور درجہ ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ اپنے لیے اور ان سب کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو بھی اسی درجے جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔ تو ان روایات سے یہ ثابت ہوا کہ آبائے صالحین کی برکت سے ان کی اولاد اور متعلقین کو آخرت میں فائدہ پہنچے گا۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کتنی قسموں سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 1 سے 6۔ دوسرا سوال ہے ان آیات میں احوال قیامت بیان کریں، آیت نمبر 9 سے 10۔ اور تیسرا سوال ہے آیات کی تفسیر بیان کریں، آیت نمبر 25 28۔ جی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام اور ایمان سے نوازا اور کفر و شرک سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ اس اسلام اور ایمان کی برکت سے دین اور دنیا دونوں جہاں میں اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے اور قیامت کی سختیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرما کر ہم کو دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے اور دین اسلام کی برکت سے ہمارے مسائل حل فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے اور ہماری ذلت و ناکامی کو عزت و شوکت میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔